بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہنری فورڈ، انگریزی ہنری فورڈ، پیدائش 30 جولائی 1863، وفات 7 اپریل 1947۔ فورڈ موٹر کمپنی کے بانی اور گاڑیوں کی بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے ان کی ہیئت سازی کے جدید خطوط استوار کرنے کے بانی ہیں۔ ان کی ماڈل ٹی گاڑیوں نے نقل و حمل اور امریکی صنعت میں انقلاب برپا کر دیا۔ وہ ایک زرخیز ذہن کے مالک موجد تھے اور انہیں 161 امریکی سند حق کے ایجاد سے نوازا گیا۔ ہنری فورڈ دنیا کا پہلا بزنس مین تھا جس نے روزانہ 8 گھنٹے کام، ہفتے میں 2 چھٹیوں اور اسمبلنگ پلانٹ کا تصور دیا۔ فورڈ کمپنی سے پہلے مزدور غلام ہوتے تھے۔ یہ ہفتے میں 7 دن 15 گھنٹے کام کرتے تھے اور چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا۔ کارخانوں میں سارا کام بھی ہاتھ سے ہوتا تھا۔ ہنری فورڈ نے کنویئر بیلٹ بنائی اور ملازم بیلٹ کے دونوں اطراف کھڑے ہو کر پرزے جوڑنے لگے۔ یوں کام بھی آسان ہو گیا اور پیداوار بھی بڑھ گئی۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں ہنری فورڈ جدید بزنس اور جدید صنعتوں کا بانی تھا۔ وہ اپنے ملازمین کو مارکیٹ میں سب سے زیادہ معاوضہ بھی دیتا تھا۔ ایک بار ایک صحافی آیا اور اس نے ہنری فورڈ سے پوچھا، آپ سب سے زیادہ معاوضہ کس کو دیتے ہیں؟ فورڈ مسکرایا، اپنا کوٹ اور ہیٹ اٹھایا اور صحافی کو اپنے پروڈکشن روم میں لے گیا۔ ہر طرف کام ہو رہا تھا، لوگ دوڑ رہے تھے، گھنٹیاں بج رہی تھیں اور لفٹیں چل رہی تھیں۔ ہر طرف افراتفری تھی۔ اس افراتفری میں ایک کیبن تھا اور اس کیبن میں ایک شخص میز پر ٹانگیں رکھ کر کرسی پر لیٹا تھا۔ اس نے منہ پر ہیٹ رکھا ہوا تھا۔ ہنری فورڈ نے دروازہ بجایا۔ کرسی پر لیٹے شخص نے ہیٹ کے نیچے سے دیکھا اور تھکی تھکی آواز میں بولا، ہیلو ہنری، آر یو اوکے؟ فورڈ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، دروازہ بند کیا اور باہر نکل گیا۔ صحافی حیرت سے یہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ فورڈ نے ہنس کر کہا، یہ شخص میری کمپنی میں سب سے زیادہ معاوضہ لیتا ہے۔ صحافی نے حیران ہو کر پوچھا، یہ شخص کیا کرتا ہے؟ فورڈ نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، یہ بس آتا ہے اور سارا دن میز پر ٹانگیں رکھ کر بیٹھا رہتا ہے۔ صحافی نے پوچھا، آپ پھر اسے سب سے زیادہ معاوضہ کیوں دیتے ہیں؟ فورڈ نے جواب دیا، کیونکہ یہ میرے لیے سب سے مفید شخص ہے۔ فورڈ کا کہنا تھا، میں نے اس شخص کو سوچنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میری کمپنی کے سارے سسٹم اور گاڑیوں کے ڈیزائن اس شخص کے آئیڈیاز ہیں۔ یہ آتا ہے، کرسی پر لیٹتا ہے، سوچتا ہے، آئیڈیا تیار کرتا ہے اور مجھے بھجوا دیتا ہے۔ میں اس پر کام کرتا ہوں اور کروڑوں ڈالر کماتا ہوں۔ ہنری فورڈ نے کہا، دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز آئیڈیاز ہوتے ہیں اور آئیڈیاز کے لیے آپ کو فری ٹائم چاہیے ہوتا ہے، مکمل سکون، ہر قسم کی بک بک سے آزادی۔ آپ اگر دن رات مصروف ہیں تو پھر آپ کے دماغ میں نئے آئیڈیاز اور نئے منصوبے نہیں آ سکتے۔ چنانچہ میں نے ایک سمجھدار شخص کو صرف سوچنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے معاشی آزادی بھی دے رکھی ہے تاکہ یہ روز مجھے کوئی نہ کوئی نیا آئیڈیا دے سکے۔ صحافی تالی بجانے پر مجبور ہو گیا۔ آپ بھی اگر ہنری فورڈ کی وزڈم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ بھی بے اختیار تالی بجائیں گے۔ انسان اگر مزدور یا کاریگر ہے تو پھر یہ سارا دن کام کرتا ہے، لیکن یہ جوں جوں اوپر جاتا رہتا ہے اس کی فرصت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بڑی انڈسٹریز اور نئے شعبوں کے موجد پورا سال گھر سے باہر قدم نہیں رکھتے۔ میں اپنی بات کی وضاحت کے لیے آپ کے سامنے 4 مثالیں رکھتا ہوں۔ ہمارے دور میں صدر رونلڈ ریگن اور مارگریٹ تھیچر 2 کامیاب ترین لیڈر گزرے ہیں۔ تھیچر نے برطانیہ کا پورا معاشی فلسفہ بدل دیا، آئرلینڈ کا ایشو بھی بھگتا دیا۔ یہ 11 سال وزیر اعظم رہی اور آئرن لیڈی کہلائی۔ رونلڈ ریگن نے افغانستان کی جنگ لڑی اور سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، یہ دونوں تاریخ کے فارغ ترین حکمران بھی تھے۔ یہ سارا دن دھوپ تاپتے تھے، بطخوں کو دانہ ڈالتے تھے، واک اور جاگنگ کرتے تھے، ریستورانوں میں کھانا کھاتے تھے
اور کتابیں پڑھتے تھے۔ رونلڈ ریگن ہالی ووڈ کی ہر نئی فلم بھی دیکھتا تھا۔ اب سوال یہ ہے، ان لوگوں نے پھر اتنی اچیومنٹس کیسے کی؟ اس کے پیچھے دو فارمولے تھے، آئیڈیاز اور اچھی ٹیم۔ یہ دونوں بہت اچھے ٹیم میکر تھے اور یہ فری ٹائم میں سوچتے رہتے تھے، لہٰذا یہ دونوں دنیا بدلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بزنس کی دنیا میں بل گیٹس اور وارن بفٹ بھی ویلے ترین لوگ ہیں۔ وارن بفٹ روزانہ 4.5 گھنٹے پڑھتے ہیں، بل گیٹس ہفتے میں 2 کتابیں ختم کرتے ہیں۔ یہ سال میں 80 کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں اپنی گاڑی خود چلاتے ہیں، لائن میں لگ کر کافی اور برگر لیتے ہیں اور اسمارٹ فون استعمال نہیں کرتے، لیکن یہ اس کے باوجود دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں۔ کیسے؟ فرصت اور سوچنے کی مہلت کی وجہ سے۔ آپ یقین کریں، ہم جب تک ذہنی طور پر فری نہیں ہوتے، ہمارا دماغ اس وقت تک بڑے آئیڈیاز پر کام نہیں کرتا۔ ہم اس وقت تک پاکستان جیسے تصور تخلیق نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ اگر دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ کو فری رکھنا ہوگا۔ آپ اگر خود کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھائے رکھیں گے تو پھر آپ سوچ نہیں سکیں گے، آپ پھر زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکیں گے۔ سبسکرائب ماسٹر زین اکیڈمی 2.0